ریسزم اس ریاست کا بنیادی نقطہ ہے، اسی لیے یہ چھاونیاں بارڈرز پہ نہیں ہیں، یہ شہروں میں ہیں۔ ہر شہر کے اندر چھاونی کیوں ہے؟ بغاوت کو کچلنے کے لیے۔ بغاوت باہر سے یا اندر سے؟ کیوں 1857 میں جو کچھ ہوا یہ دوبارہ نہیں ہوئے گا؟ کس نے کیا؟ لوگ ٹوٹ گئے استعمار کے خلاف۔ تو یہ ریس ایک مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی چھاونیوں کی بات کریں گے تو انگریز نے یہ چھاونیاں صرف پشتون کو یہاں ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اگر آپ فیمنزم کو نہیں سمجھیں گے اور فیمنزم کو بھی کس کے لینس سے سمجھیں گے؟ خلیل الرحمن کے لینگویج سے سمجھیں گے، اور یہ مقبول جان کے لینگویج سے جو ہے نا فیمنزم کو سمجھیں گے، تو جو ان کے ذہنوں میں غلاظت ہے اوریانیت اور یا مقبول جان، وہی غلاظت وہ آپ کو منتقل کر رہے ہیں۔ اوریانی کسی کے کپڑوں سے نہیں جڑی ہوئی، اوریانی قسم کے جسم سے بھی نہیں جڑی ہوئی، اوریانی وحشت اور دہشت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ سب سے اوریا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ مومنٹ ہوتا ہے جب ایک ظالم مظلوم پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے اوریا مومنٹ وہ ہوتا ہے جب تشدد کا وہ لمحہ آتا ہے کہ مظلوم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے نکل رہے ہیں اس سے، اور وہ اپنے کپڑے بھی نہیں سنبھال سکتا، وہ اتنے درد میں ہوتا ہے۔ اس سے اوریا مرحلہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ کی زمین پہ کتنا ہر وقت ہو رہا ہے سارا، آپ ذرا جائیں، یہ سوسائڈ بومبنگ میں ہوتے ہیں، لوگوں کے کپڑے نہیں ہوتے۔ مجھے اوریا مقبول جان سے پوچھنا پڑے گا کہ اوریا پن کیا ہوتا ہے، یا خلیل الرحمن کنور سے پوچھنا پڑے گا کہ میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں؟ اس کا تقاضا تو اس کا تو 2-3 ہزار سال سے میرا کلچر کر چکا ہے اس کا فیصلہ۔ پشتو یا انگلش؟ اردو میں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرا ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ، لیکن میری رائے ضرور ہے، اور میں پڑھتا ہوں جرنلزم کے پرسپیکٹو سے فیمنزم کو، اور میں انسپائرڈ بھی ہوں اس موومنٹ سے، اور میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں کیوں انسپائرڈ ہوں اس موومنٹ سے، یا میں اپنا ویو آپ کے ساتھ کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایکسپرٹ ہونے نہ ہوتے ہوئے بھی۔ تو ایک تو مجھے میرے خیال میں انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ شاید جانتے ہیں میں 2-3 دفعہ آیا بھی ہوں یہاں پہ۔ میں جرنلزم میں پڑھاتا ہوں، میرا نام سید عرفان اشرف ہے، اور میں اس یونیورسٹی کے ساتھ گزشتہ 23-24 سال سے وابستہ ہوں، اور شاید مجھے کبھی ضرورت بھی فیل نہ ہوتی، محسوس نہ ہوتی کہ میں فیمنزم کے بارے میں جان سکوں اگر میں ملٹی ڈسپلنری لینز نہ یوز کرتا اپنے جرنلزم اور کمیونیکیشن کی ریسرچ میں۔ تو اس بنیاد پر ہمیں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اور سب سے بنیادی چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی علم کی تخلیق کی کوشش کرتے ہیں، یعنی باڈی آف نالج جس کو کہتے ہیں، تو وہ علم ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پورے معاشرے کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، لیکن بہت عرصے بعد ہمیں صرف یہ حقیقت پتہ چلی کہ اس علم میں 50% آبادی کا حصہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی خواتین، یعنی جینڈر سینسٹیوٹی کوئی نہیں ہے ہمارے علوم میں۔ تو باڈی آف نالج آدھی تو کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہو گئی، آدھی کریڈیبلٹی سے بھی زیادہ کہ اور طریقے سے ایٹ سٹیک ہو گئی کہ اس علم میں ابھی تک جتنا ان پٹ رہا ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا اور ان یونیورسٹیز کا ہے جن کے پاس وہ سارے ٹولز ہیں، ریسورسز ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ علم پروڈیوس ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں ہماری یونیورسٹیز کے جیسے لوگ، یعنی میں آپ کو بتاؤں آج سے 20-25 سال پہلے اس یونیورسٹی میں جو بھی علم کی بات ہوتی تھی وہ کلونیل آرکائیو کی ریپروڈکشن ہوتی تھی۔ آپ آرکائیو میں بیٹھ جائیں، اخبارات کی کوریج، یہ سچ بہت ادھورا علم ہے۔ انگریزوں نے کیا کیا یہ بہت ادھوری بات ہے، ہم نے کیا کیا انگریزوں کے خلاف یہ بھی آدھی بات ہے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ بارت آ کے جو ہے نا فرانس سے اور ڈنمارک سے اور
واشنگٹن سے آ کے ہمیں سوات میں انتھوگرافی کر کے بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں. پھر اگر ہمارا اکبر ایس احمد ہوتا ہے تو وہ بھی کلونیلزم کی ایک علامت ہے. وہ ہے استعمار کا پروڈکٹ. یہاں پر ریاست کا ACDC یا PA لگا ہوا ہے اور وہ اسی میں ریسرچ کر رہا ہے اور پھر جا کے ویسٹ کی یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہے. میرے لیے وہ اسی طرح استعمار ہے جس طرح کہ اس سے پہلے انگریز تھے. وہ بہت کہے, میں نے اس کے کام میں کوئی ایسا ٹول نہیں دیکھا جو میری زبان بولے, مارجنلائزڈ علاقوں کی زبان بولے. جس طرح کی اس کی ایلیٹ زندگی ہے, ایلیٹ فنکشنز ہیں, ایلیٹ وابستگی ہے, اسی کی بنیاد پر وہ ایلیٹزم ریپروڈیوس کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے علم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علوم کو کرٹیسائز کرنے کے بڑے مواقع ہیں کیونکہ اس میں ادھورا پن ہے. تو ایک تو جینڈر کے پرسپیکٹو سے ہمارا سارا علم ریپروڈیوس یا ریپروڈکشن کا متقاضی ہے. دوسرا کلاس کے پرسپیکٹو سے, جس کلاس نے ہمارے حوالے سے علم پروڈیوس کیا ہے وہ بھی کمپلیکیٹڈ عمل ہے. وہ ایلیٹ کلاسز ہیں, ایلیٹ یونیورسٹیز میں جا کر وہاں وہ ہمارے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا حشر جو ہو رہا ہے یہ انہی اسٹیریوٹائپنگ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر اکبر ایس احمد سے لے کر بارتھ تک لوگ یہاں پر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو کلاس کا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ریس کا بھی ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جس میں جتنی بھی ریاستیں بنی یہ ساری ریسسٹ ریاستیں ہیں. میں پوائنٹ بلینک کہتا ہوں یہ ریسسٹ ریاستیں ہیں. دو قسم کی ریاستیں ہیں. جب سے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا اس کے بعد سے یورپین جو ریاستیں ہیں ان کا ایک, میں اس میں نہیں جاتا, اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے, آپ جائیں, اس میں بھی وہ ایلیمنٹس ہیں جو میں جس پہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں میرا فوکس پوسٹ کلونیل ریاستوں پہ ہے. یہ ریاستیں تو انگریز کے ٹولز کے طور پہ آئیں اور ان ریاستوں میں وہ طبقے جو ان ریاستوں کی ضد پہ اپنی زمین کی دفاع یا جس کو سنز آف دا سوئل کہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا. چاہے وہ ملالہ آف میوند ہو, چاہے وہ رضیہ سلطانہ ہو, چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو, چاہے وہ فقیر AP ہو, چاہے وہ باچا خان ہو. ریس اس ریاست کا ریسزم اس ریاست کا بنیادی نقطہ ہے. اسی لیے یہ چھاونیاں بارڈرز پہ نہیں ہیں, یہ شہروں میں ہیں. اب میری بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر شہر کے اندر چھاونی کیوں ہے؟ بغاوت کو کچلنے کے لیے. بغاوت باہر سے یا اندر سے. کیوں 1857 میں جو کچھ ہوا یہ دوبارہ نہیں ہوئے گا. کس نے کیا؟ لوگ ٹوٹ گئے استعمار کے خلاف. تو یہ ریس ایک مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنی چھاونیوں کی بات کریں گے تو انگریز نے یہ چھاونیاں صرف پشتون کو یہاں ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی تھی. آج بھی انٹرنل کولونائزیشن ہے. پوسٹ کلونیل ریاست اسی ریس کے خلاف لگی ہے جو ریس کھڑا ہوا کسی وقت میں انگریز کے خلاف. تو یہ تین جو پوائنٹس ہم نے بیان کیے, اس میں جتنا بھی باڈی آف نالج ہے وہ اس تین بنیادوں پہ ہر وقت کرٹیسائز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ پہ آتا ہوں جو آج کا موضوع ہے اور وہ ہے فیمنزم. کہ ریاست کا جو پیٹریارکل سٹرکچر ہے, چاہے وہ سوسائٹی کے لیول پہ ہو, جو امیج میں بنتا ہے وہ سوسائٹی ریاست کی, تو وہی پیٹریارکل امیج ریپروڈیوس کرتا ہے جو ریاست خود انگریزوں نے بنائی, پوسٹ کلونیل ریاست. تو فیمنزم کیوں اٹھی؟ کتنے ویوز ہیں, 3-4 ویوز تو مختلف ویوز ہیں. 200-250 سال تحریک ہے یہ. آج آپ کو لوگ اٹھ کے کہیں گے لوگ کہ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو آزادی دینا. آزادی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو اس پہ اپنا جو ہے نا اپنا آپ, آزادی کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے نا جنس کو
قید کر لیں گھر کی چار دیواری میں، تو کیا اگر آپ ایک ایکسٹریم مجھے بتا رہے ہیں کہ نہیں جی فیمنزم تو لوگوں کو بارز اور پبلک پلیسز میں ننگا کرنے کا نام ہے ایک مخصوص جنس کو، خواتین کو، آپ آدھی تشریح کر رہے ہیں، بلکہ یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یہ آپ کا اگر باعث بھی ہے تو آدھا ہے۔ یہ آپ ایک بہت ڈسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں، آپ بم گرا رہے ہیں سوسائٹی پہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ باعث بھی نہیں ہے، بم ہے، بم، اگر آپ یہ بات کریں۔ اور یہ بم وہ لوگ گراتے ہیں جن کو نہ عورت کی ذات پہ یقین ہے اور نہ اپنی ذات پہ یقین ہے۔ عورت کی ذات میں وہ کہتے ہیں کپڑے نہیں پہنے گی تو میں ویسی بن جاؤں گا، یہ حال ہے اس بندے کا جو یہ الزام لگا رہا ہے۔ تو جو فیمنزم کی تحریک ہے پوری، آپ کو اس کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ یہ 250 سال جو ہے، اس کی بنیاد پر آج جو میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک پیٹریارکل سٹرکچر کا نمائندہ ہوتے ہوئے آپ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر اس صدی کا کوئی ریولوشن ہے، وہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن نہیں ہے، وہ فیمنسٹ ریولوشن ہے۔ ٹیکنالوجی انسان بناتا ہے، ٹیکنالوجی خود سے چل پھر نہیں سکتی۔ آپ کو بہت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ہمیں ڈر بھی ہے جو ہونے والا ہے، لیکن دیٹس فار بیونڈ۔ جو ہاتھ میں ہے اس کی بات کرو، جو سوسائٹی میں ہے اس کی بات کرو، جو آپ کے سامنے ہے اس کی بات کرو۔ وہ تو ابھی آئے گا، وہ آ رہا ہے، وہ ایک اور خطرہ ہے، اس کی طرف ہم، لیکن وہ ریولوشن نہیں ہے، وہ ایک ڈسٹوپین امیج ہے۔ ریولوشن ایک پروگریسو ایلیمنٹ ہے، نہ عمران خان سمجھ سکتا ہے جو اس کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس ٹرم کو، نہ آپ کا جو لوگ آج کل فوجی بھی کامریڈ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کی شان ہے، فوجی بھی کامریڈ کہہ رہے ہیں لوگوں کو۔ کامریڈ یا ریولوشن کے پیچھے ایک پروگریسو سپرٹ ہے۔ اس پیٹریارکی نے اور اس پوسٹ کالونیل ریاست نے اس کو بھی کوپٹ کر دیا، اس کنفیوژن کے نام پہ جو آج کل پاور یا علم کی بنیاد پہ وہ پھیلا رہا ہے، نالج کی بنیاد پہ۔ تو کنفیوز نہ ہوئیے گا، ریولوشنز ٹیکنالوجیز نہیں لاتی، ٹیکنالوجیز لوگوں کے ریولوشنز کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی طاقت کو نہ سمجھے تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی فیس بک ریولوشن کے فارم میں ہم نے 2011 میں دیکھی تھی اور سارے بنگڑے ڈال رہے تھے، وہ کس لیول پہ پہنچی کہ جو ریاست آپ کو جس ٹیکنالوجی کے ذریعے قید کر رہی ہے، وہ ٹیکنالوجی اسرائیل سے آتی ہے، جس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں غزہ کے اوپر، اور جو آپ کو ہتکڑیاں ڈال رہی ہے وہ ٹیکنالوجی اسرائیل سے، آپ ہی کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آتی ہے۔ اب کیا کریں؟ کیا یہ فیس بک ریولوشن اگر ٹیکنالوجی ریولوشن ہوتی تو یہ ہمیں آزاد کرا دیتی، ہمیں اس نے مزید جکڑ لیا ہے۔ تو پھر ریولوشن کا منبع کیا ہے؟ ریولوشن کموڈیٹیز نہیں لاتی، ریولوشن ٹیکنالوجیز نہیں لاتی، ریولوشن انسان لاتے ہیں۔ نہ یہ اے آئی ٹیکنالوجی لاتی ہے، اے آئی انٹیلیجنس لاتی ہے، انسان لاتے ہیں ریولوشن، انسان۔ جب بھی ریولوشن کے کانسیپٹ کو مرد کے لینس سے دیکھو گے، پیٹریارکی کے لینس سے دیکھو گے، ریاست کے لینس سے دیکھو گے، ہمیشہ وہی آواز جو تم دوسروں پہ کسو گے تمہیں خود جکڑ لے گی۔ یہ ریولوشن ڈسٹوپین ریولوشن ہے، اس کو ریولوشن کہنا بھی کوٹ ان کوٹ کی بات ہے۔ ریولوشن از پروگریسو بائی اسپرٹ۔ ریولوشن میں ایک جنس دوسرے جنس پہ شک نہیں کرتا کہ تم نے غلط کپڑے پہنے اس لیے میں غلط ہو گیا، نہیں، اس میں ایک جنس دوسرے کا ہاتھ پیر بازو اور ذہن بنتے ہیں۔ انسان اس میں کلیکٹیولی آگے جانے کی جستجو کرتا ہے۔ یہی ہم نے سیکھا ہے ریولوشن کے نام پہ۔ آپ اور مجھ کو یہ بات سب سے زیادہ مارکسسٹ آئیڈیاز اور مارکسسٹ کانسیپٹ سے آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی یہ باتیں تھی۔ لوگ
جتنی بھی سویلائزیشن گزری ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ نے معاشرے میں چینج لانا ہے تو اس بات کا تعین سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا وہ ایکویشن ہے جو آپ گھر سے باہر ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے گھر کے اندر وہ ایکویشن ڈسٹرکٹیو ہے, امبیلسڈ ہے, عورت کھانا بناتی ہے اور مرد کام پہ جاتا ہے, اور جب پولیو والے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں اور آپ کہتے ہیں ہسبینڈ, وائف اور 4 بچے, تو آپ کہتے ہیں ہسبینڈ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کسٹم میں کلیکٹر ہے. وائف وہ کچھ کام نہیں کرتی. جب آپ نے یہ کہہ دیا آپ نے وائلنس کی بنیاد رکھ دی. یعنی جو 16 گھنٹے کام کرتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا, اور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے اس پیٹریارکل سٹرکچر میں وہ کلیکٹر ہے. تو جو لوگ گھر کے اندر یہ سٹرکچر بناتے ہیں وہ گھر کے باہر جو ریولوشن لائیں گے وہ کامریڈ والا ریولوشن ہوگا جو آپ کے لیے آپ کا آرمی چیف لا کے لے آ رہا ہے. وہ ایلیٹ کا ریولوشن ہوگا, وہ ریاست کا ریولوشن ہوگا, وہ ٹرمپ کا ریولوشن ہوگا, وہ ایلن مسک کا ریولوشن ہوگا. وہ ریولوشن نہیں ہے جس کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں. وائلنس کی ابتدا بھی گھر سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی پیٹریارکی پہ ہوتا ہے, اور یہ مختلف فارمز میں ہوتا ہے. نالج فارم میں بھی ہوتا ہے, یہ ایکشن فارم میں بھی ہوتا ہے, یہ ایڈیالوجی بھی ہے, یہ پاور بھی ہے. تو جو باڈی آف نالج کی اگر ہم بات کریں, ہم نے جتنے بھی اپنے سٹرکچرز بنائے ہیں, یونیورسٹیز بنائی ہیں یا اسٹیٹ سٹرکچرز بنائے ہیں یا درس و تدریس کا جو سٹرکچر ہے اس میں وہی ایکویشن ہے جو ہم گھر کے اندر ترتیب دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہم گھر کے باہر چیزیں دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ بہت بھی چینج کے لیے کوشش کریں, وہ کبھی بھی ریولوشنری اسپرٹ نہیں ہوگا. ریولوشنری اسپرٹ میں ہیگیلین سینس میں کہہ رہا ہوں, پروگریسو اسپرٹ, آگے دیکھنا سوسائٹی کو. آپ لوگ اس کو تھیسس, اینٹی تھیسس, سینتھیسس کہتے ہیں, لیکن سینتھیسس کا مطلب ایک قدم آگے جانا. تو اس لیے اس بنیاد پہ جب مجھے سمجھ آئی اس چیز کی یا میں نے سمجھنے کی کوشش کی, میں نے کہا مجھ میں ریولوشن آ گئی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے باہر ریولوشن کے لیے 1000 لوگوں کو جمع کرنا کا. ریولوشن میرے اندر ہے, میرے گھر کے اندر, میرے عمل میں ہے, اور میرے گھر سے باہر میرے اس بیہیویئر میں ہے جو کبھی بھی وہ سٹرگل کر رہے 200-300 سالوں سے. فرسٹ ویو فیمنزم, سیکنڈ ویو فیمنزم, تھرڈ ویو فیمنزم, اس پہ بہت کرٹیک ہے. آپ تھوڑا پڑھیں, خواتین نے اپنے انسٹرکچر پہ کتنی کرٹیک کی ہے, اور اس میں بڑی پرابلمٹک باتیں بھی ہیں. مثال کچھ جگہوں پہ جو ہے نا خواتین کے الزام ہے کہ وہ ایلیٹ کلاسز کی خواتین ہیں, تو وہ مارجنلائز لوگوں کی خواتین کے بارے میں کیا بات کریں گی. اس طرح کی چیزیں ہیں. یا مثال کے طور پہ جو ریگن کی وائف تھی, انہوں نے افغان جو سوکال جہاد کے درمیان کچھ خواتین کی بات کی, اس پہ کوئی آرٹیکل بھی چھپے, اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال بش کی وائف تھی میرے خیال میں, اس نے کہا کہ طالبان کے نیچے خواتین کا جو حال ہے اس لیے افغانستان پہ حملہ. تو یہاں خواتین نے ان دنوں راوا ہوتی تھی, راوا بہت پروگریسو آرگنائزیشن. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا راوا کے بارے میں پڑھ لیں. افغانستان کی جو خواتین, اس سے زیادہ انلائٹنڈ لوگ میرے ذہن میں نہیں آئے. جو چیز ہم کہہ رہے ہیں نا, آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ اس ریجن پہ اگر فیمنسٹ موومنٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو راوا RAWA ضرور پڑھیں. امیزنگ. میں نے بہت پڑھا ہے لٹریچر, میں نے دنیا کے لیول پہ اتنے پاورفل لوگ نہیں پڑھے جتنا کہ یہ راوا رہی ہے. بدقسمتی سے اس کی ہیڈ کو پھر کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا تھا.
اس کے بعد یہ تحریک اور وہ لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے خواتین، اور وہ پھر زیادہ تر ادھر مختلف یورپین کنٹریز میں ابھی وہاں سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو 80s جب ان دنوں حکمتیار اور یہ لوگ ہوتے تھے، اور ہر انٹلیکچوئل کو اور خواتین کو انہوں نے بہت راہ چلتے ہوئے قتل کیا۔ ٹارگٹ کلنگ ادھر سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ہمارے ریاستوں کے ٹولس ہیں۔ ہمارے انٹلیکچوئل کلاس کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے پولیٹیشنز کو جو آواز اٹھاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی ہسٹری کا اگر نہیں پتا تو ہمیشہ یہ پیٹریارکی ریپروڈیوس کریں۔ ہمارا جو حشر القاعدہ کے یہاں کے آنے کے بعد ہوا ہے وہ مجھے آپ سب میں نظر آتا ہے، مائنڈ مت کرنا، اس میں ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فیمنسٹ ریولوشن کیوں ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کی نہ زبان ہے نہ ٹیکنالوجی کا وہ ڈائریکشن ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے۔ جو بھی ٹیکنالوجی مظلوم کے نام پہ آتی ہے وہ کوآپٹ ہو کے وہی پیٹریارکی کا ٹول بن کر ہمارے خلاف یوز ہوتی ہے۔ ہمیں ابھی ادراک ہوا کہ اگر معاشروں میں ریولوشن لانا ہے تو انسانوں میں انویسٹمنٹ کرو، ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کرو۔ اور ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ وہ نہیں جو 300-400 سال سے ہو رہی ہے کہ مرد فلسفی لکھے گا اور عورت اس پہ عمل کرے گی گھر کے ایک چار دیواری کے اندر۔ نہیں، یہ فلسفی غلط ہے، یہ آگے نہیں چل سکتی۔ ابھی تک جیسے تیسے کر کے آپ لوگ لے کے آئے۔ آپ کے معاشروں کے اندر جو وائلنس ہے وہ اس فلسفی کا آؤٹ کم ہے، اور یہ وائلنس یہاں صرف نہیں ہے، یہ امریکہ میں ٹرمپ کے فارم میں پہنچ گیا ہے۔ ابھی یہ جرمنی میں ایک اور فارم میں ابھی کل پرسوں نمودار ہوا ہے، رائٹ ونگرز کے فارم میں۔ ابھی یہ فرانس تک بھی جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علم کا حصہ نہیں تھے اور علم پروڈیوس نہیں کر رہے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنے ایکشن کو لرن ایکشن نہیں بنا رہے تھے تو یورپ امریکہ میں تو یہ ہو رہا تھا، لیکن ان کا بھی غلط ہوا۔ ایک لیول پر پہنچ کر انہوں نے بھی ایلن مسک جیسے لوگوں کو کریٹ کرنا شروع کیا، ٹرمپ جیسے لوگوں کو کریٹ کرنا شروع کیا، کلنٹن جیسے لوگوں کو کریٹ کرنا شروع کیا، تھیچر جیسے اور ریگن جیسے لوگوں کو کریٹ کرنا شروع کیا۔ رائٹ ونگرز جو آزادی کو آزادی نہیں سمجھتے، کنزیومرزم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آزادی کا کانسیپٹ بہت ڈفرینٹ ہے۔ میں آتا ہوں اس کی طرف۔ باہر آزادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ مال کے اندر چلے جائیں، آپ جو چیز اٹھانا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، کنٹرسیپٹیو سے لے کر کچھ بھی سیکس شاپ تک اٹھا لیں، یہ آزادی ہے، یہ فریڈم ہے۔ مال کے اندر یہ نہیں پوچھنا کہ مال بنایا کس نے ہے، اس کے پیچھے کون سا سٹرکچر کام کر رہا ہے پاور کا جو اس کو سسٹین کیے ہوئے ہے، اس کا سرپلس کہاں جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں پوچھنا کہ اس میں جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ میرا طبقہ ہے یا نہیں ہے، ان کو دیہاڑی کتنی ملتی ہے، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں ورکنگ۔ خریداری کر کے باہر نکل آنا، یہ آزادی ہے ویسٹ کی، یہ آزادی ہے امریکہ کے، اور وہ خواب آزادی کے جو کنزیومرزم کی ڈریمز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آزادی کا کانسیپٹ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے ہاں آزادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو مہمان بنا کے لانا چاہوں تو مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ این او سی لے لو۔ اب میری بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے استاد ہیں، وہ ہر وقت مجھے کہتے ہیں انہیں پاکستان آنا ہے۔ میں اپنے مہمان کو یہاں نہیں بلا سکتا، میں مہمان نوازی کے وہ تقاضے نہیں پورے کر سکتا جس پہ میرے آبا و اجداد نے بڑا فخر کیا ہے، وہ ہے نہیں۔ مہمان نوازی کیا ہے؟ گفٹ ہے، گفٹ۔ ایک شخص آتا ہے، اپنا جسم آپ کے ڈومین کے حوالے کرتا ہے، آپ نے اس میں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی رکھ رکھاؤ کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، مر نہ جائے بھوک سے پیاس سے، اس پہ کوئی وار نہ کرے۔ پھر بحفاظت ایک اور ڈومین کو آپ نے، جب وہ چلا جائے اس میں، آپ کا گفٹ پورا ہو گیا۔ پھر آپ اس کے ڈومین میں کبھی جاتے ہیں، وہ آپ کا گفٹ ریٹرن کرتا ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہیں۔ اٹ میکس لائف اے گفٹ۔ یہ کیا اختیار ہے کہ میں کسی اور ملک میں جاؤں، وہ مجھے 8 سال رکھیں، 4 سال رکھیں، 3 سال رکھیں،
1 سال رکھیں, مہمان نوازی کے اپنی ٹرمز پہ وہ تقاضے پورے کریں, اور میں اگر وہ اپنے ٹکٹ بھی میرے علاقے میں آنا چاہے, میں کو نہ مت آؤ. کیوں؟ میں آپ کا گفٹ ریٹرن نہیں کر سکتا. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے NOC نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں سسپیشس ہوں. کیوں؟ کیونکہ ریس اسٹیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ کلونیلزم ہے. کیوں؟ یہ سارے سوال اٹھتے ہیں اس ایک چھوٹے سے گفٹ ایکسچینج سے. تو آپ کی آزادی اور وہاں کی آزادی میں فرق تو نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ایک نہ سمجھیں. وہاں کم از کم اس کے لیے جو مال بنایا گیا ہے اس میں اس کو اتنی آزادی تو ہے کہ وہ کیا اٹھائے. آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. اس مال میں کم از کم وہ گفٹ کر سکتا ہے کسی کو, مال سے باہر بھی اس گفٹ کو لا سکتا ہے, دے سکتا ہے, بیچ سکتا ہے کسی کو, یا مال کے اندر ان کے پوسٹ آفیسز ہوتی ہیں, یہ فلاں کو بس آپ بھیج دو. وہ آج کل آن لائن کرا دیتے ہیں گفٹ, فلاں مال سے فلاں ایڈریس پہ گفٹ. یعنی اتنا انہوں نے اپنی دکان کے اسٹرکچر کنزیومرزم کو بڑھایا ہے. آپ کے پاس نہ دکان ہے, نہ زمین ہے, نہ ہی آپ کے پاس وہ فریڈم ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے ویلیوز کو انٹیکٹ رکھ سکیں. کچھ اور نہیں تو بنیا ہی بن جائیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. اس پہ بھی قبضہ بلیک اکانومی والے لوگوں کا ہے. وہ بھی بندر بانٹ رات کو ہوتی ہے, دن کو بندر بانٹ نہیں ہوتی. تو آپ کون سی ہاسپٹیلٹی کے؟ آپ کے تو زمین کو بھی جن گیسٹ کو دیا گیا, میں پرامن بندے کو گیسٹ بنا کے نہیں لا سکتا. انہوں نے اسامہ بن لادن کو یہ دے دیا, کہہ رہے یہ گیسٹ ہے. لوکل لوگوں کے پاس اختیار اتنا تھا, اس کو اسپیشل گیسٹ کہہ دیا. اب ایسے اسپیس میں, ایسی جگہ میں کہ جہاں پر اگر آپ گلوبلی دیکھیں وہاں پر بھی جو ایک پیٹریارکی ریاست کے فارم میں ریپروڈیوس ہو رہی ہے, اور جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ آپ کی محکومیت کا باعث بن رہی ہے, جس کی بنیاد پر آپ کی زمین آپ کے لیے ایک جیل ہے. اس جیل میں آپ کے ساتھ صرف آپ نہیں ہیں, آپ نے ایک دوسری جیل پھر بنائی ہے, اس میں آپ نے اپنے خواتین کو رکھا ہے. وہ ہے گھر. گھر جیل نہیں ہوتا, گھر گھر ہوتا ہے. لیکن جو پیٹریارکی آپ نے اپنے پلو سے باندھی ہوئی ہے, اس میں ایک لیول ریاست ہے, دوسرے لیول پہ آپ پیٹریارک ہیں, تیسرے لیول پہ آپ نے گھر کی دہلیز اور چار دیواری کو پیٹریارکل بنایا ہوا ہے. تو ایسے فارم میں اگر آپ فیمنزم کو نہیں سمجھیں گے, اور فیمنزم کو بھی کس کے لینس سے سمجھیں گے, وہ جو ایک ڈائلاگ نہیں کرتا 2 ٹکی کی عورت, کیا نام ہے اس کا, خلیل الرحمان کے لینگویج سے سمجھیں گے, اور یا مقبول جان کے لینگویج سے جو ہے نا فیمنزم کو سمجھیں گے, تو جو ان کے ذہنوں میں غلاظت ہے, اوریانیت اور یا مقبول جان, وہی غلاظت وہ آپ کو منتقل کر رہے ہیں. اوریانی کسی کے کپڑوں سے نہیں جڑی ہوئی, اوریانی قسم کے جسم سے بھی نہیں جڑی ہوئی, اوریانی وحشت اور دہشت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. سب سے اوریا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ مومنٹ ہوتا ہے جب ایک ظالم مظلوم پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے. سب سے اوریا مومنٹ وہ ہوتا ہے جب تشدد کا وہ لمحہ آتا ہے کہ مظلوم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے نکل رہے ہیں اس سے, اور وہ اپنے کپڑے بھی نہیں سنبھال سکتا, وہ اتنے درد میں ہوتا ہے. اس سے اوریا مرحلہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ کی زمین پہ کتنا ہر وقت ہو رہا ہے سارا. آپ ذرا جائیں, سوسائڈ بومبنگ میں ہوتے ہیں, لوگوں کے کپڑے نہیں ہوتے. آپ نے کبھی دیکھے ان چیزوں کو؟ خدا آپ کو نہ دکھائے, میں نے بہت کور کیا ہے. یہ جو لڑکا تھا ان سے بہت کور کیا ہے, جو آیا تھا سب ہم کرتے رہے ہیں. کپڑے نہیں ہوتے, وہ جل چکے ہوتے ہیں, بارود ہوتی ہے, آگ ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اوریا پن وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے, اور جب وہ تڑپتا ہے تو اس سے جو سانس نکلتی ہے چیخ کے ساتھ, سب سے اوریا لمحہ وہ ہوتا ہے. کپڑوں سے اوریانی کون جوڑتا ہے؟ اور کیا ہم اوریا ہیں؟
ہمارا کلچر ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے عوریہ مقبول جان سے پوچھنا پڑے گا کہ عوریہ پن کیا ہوتا ہے، یا خلیل الرحمان قمر سے پوچھنا پڑے گا کہ میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں؟ اس کا تقاضا تو اس کا تو 2-3 ہزار سال سے میرا کلچر کر چکا ہے اس کا فیصلہ. یہ کیا میں ننگا ہو کے آیا ہوں یہاں پہ؟ لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ٹیکنالوجیز کا انٹرونشن ہیومن لائف میں اتنا ہو جائے کہ پیٹریارکیز رخ بدل کے آپ کے سامنے آتی رہے تو وہ انٹینسیفائی ہوتی رہتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور اس انٹینسیفیکیشن کے پروسیس میں آپ ہر اس ریولوشنری چیز کو جو آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو دشمن بنا دیا جاتا ہے. فیمنزم بھی ایک ایسا دشمن ہے آپ کا جو آپ کو انسانیت بتا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اتنے کیڑے نکال دیں گے اس میں، اتنے کیڑے کہ وہی پیٹریارکی ریپروڈیوس کریں گے جو آپ سے پہلے آپ کے کلچر نے بھی کی ہے، آپ کے مذاہب نے بھی کی ہے، اور آپ کے ریاستوں نے بھی کی ہے. اسی لیے آج جو علم کے تقاضے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ڈونٹ گو ایپسٹیمولوجیکل، لک فار آنٹولوجیکل انسیکیورٹیز. یعنی ایپسٹیم میں مت جاؤ. ہر عہد کے علم نے پیٹریارکی ریپروڈیوس کی ہے کسی نہ کسی فارم میں. یہ پورا علم عورت کی ضد پہ آیا ہے. بلیف کو نکال دو، میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ کوئی اور اچھی بات کر سکتا ہے کہ وہاں پیٹریارکی اور بہت کچھ ہے. اس کو علم کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں جتنے بھی ایپسٹیمز ہیں، عہد ہیں، ادوار ہیں، ان کے جتنے بھی علوم ہیں، ان ہر علم نے پیٹریارکی کو ریپروڈیوس کیا ہے. 200-300 سالوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے بہت بڑی، اور اس بنیاد پر ہم پیٹریارکی کو آتے آتے آج اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا. یعنی ہمیں ان لرن کرنا ہے ان آرڈر ٹو لرن سم تھنگ. ان لرن کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. آیا سب چیزیں ان لرن کرنی ہے؟ نہیں، پھر تو ہم وہ ہیں ہی نہیں جو ہم ہیں. ہم پوری ہسٹری، ثقافت، ٹریڈیشن، کلچر کو ان لرن نہیں کر سکتے. اس کو کریٹیکلی دیکھنا ہے، فیمنسٹ لینس سے دیکھنا ہے. میں ایک آرٹیکل بھیجوں گا آپ کو، میں اسی پہ کروں گا. میرے خیال میں یہ بات میں نے وہاں لکھی تھی، راوا پہ میں نے لکھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پورے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اگر میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے، میری عمر گزر گئی، میں نے اگر کسی کا پوائنٹ آف ویو میرے دل کو لگایا تو ان خواتین کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جن کے بچے اس آگ میں جل رہے ہیں، کہ جن کے خاوند مر کھپ گئے ہیں اس آگ میں، کہ جن کا گھر بار لٹ چکا ہے. وہ آخری آستانہ جو مرد ایک عورت کو پیٹریارکی کے نام پہ تحفظ کے ضمانت کے طور پہ دے سکتا ہے وہ گھر ہے. آپ کے پاس تو گھر بھی نہیں رہا. خدا کے بندو، تم کون سے پیٹریارکی کے امیر ہو؟ آپ کے عورتوں کے سر پہ تو چادریں بھی نہیں ہیں. اگر آپ کے والدین پیٹریارکی کرتے تھے تو کم از کم اس کا تو خیال رکھتے تھے. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں بچا. نہ گھر ہے، نہ اپنی عورت کو دینے کے لیے چادر ہے آپ کے پاس، اور یہ فضول نظریات ہیں آپ کے پاس. آپ کی عورتیں در بدر خٹا پسر بھاگ رہی ہیں، یورپ میں پناہ لے رہی ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو اگر میں نے کسی کا سنا ہے، اور اس پوری ریجن پہ میں کتنے لوگوں کے ہڑ بونگ دعوے سنتا رہتا ہوں روزانہ کہ میں نے جرنلزم میں پڑھاتا ہوں، میں جرنلزم پڑھتا نہیں ہوں اب اینی مور. میں ٹی وی پڑھاتا ہوں، میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں اینی مور. یہ ساری آپ کے غلاظت جو ذہنوں کے ہیں یہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. پیٹریارکی، اس جنگ، اس وار آن ٹیرر کے نام پہ ہر شخص جنگ چاہتا ہے. وہ جنگ جس میں آپ اپنی پیٹریارکی کو بھی نہیں بچا سکتے. پیٹریارکی کے نیچے روایتاً ٹریڈیشن میں تو کم از کم گھر تمہیں دیا تھا کسی کو، وہ گھر بھی اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے. تو کس پیٹریارکی کے تمبے پہ بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ؟ میں دوبارہ کہوں گا، اگر ایک پوائنٹ آف ویو میں نے صحیح دیکھا ہے وہ ان خواتین کا تھا جس کو راوا کہتے تھے. پڑھیں تھوڑا سا افغانستان کی خواتین کے بارے میں، پڑھیں تھوڑا سا تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے.
मैं वो आर्टिकल वैसे शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिल जाएगा। मैंने डॉन के लिए लिखा था, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा और देख लेना। अगर उसके सोर्सेज में कोट किया है तो उनको फॉलो कर लेना, उनको पढ़ लेना। मैं दोबारा कहूँगा, इस सदी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन है। गलतियाँ हर जगह होती हैं, कोई कंप्लीट नहीं है। और अगर फीमेल रेवोल्यूशन में कोई इनकम्प्लीशन है वो आप लोग हैं, क्योंकि आप फीमेनिस्ट को पेट्रियार्की के लेंस से देखते हैं और हिस्सा नहीं बांध पाते उसका। जहां से कोई अच्छा व्यू भी आता है आप उसको ऑन नहीं करते। आपका एक 2-3 इंच कद क्या लंबा हो गया, आप उस जिन्स की बेइनकारी हैं कि जिसके बतन से आप पैदा होते हैं। ये आपकी पेट्रियार्की का फॉर्म है। और अगर आप रख सकते होते उस जिन्स की हुर्रियत और जो है ना अहमियत, तो फिर भी ये पेट्रियार्की में एक्सेप्ट कर लेता। नहीं कर सकते तुम लोग, साथ दो इसका, समझो, घर के अंदर रेवोल्यूशन ले आओ, फिर बाहर की सोचना। आपको 300 कनाल के घर में रहने वाला बंदा अगर कॉमरेड कहो तो डर जाओ, अगर रेवोल्यूशन कहे तो डर जाओ और उसके तोड़ के तौर पे कुछ चीज सोचो, न कि उसके साथ जोड़ जाओ। मैं एनडीसी पे करूंगा क्योंकि बातें तो बहुत होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा टाइम आधा घंटा था यार। तो कोशिश करो कि अपने वसाइल को मसाइल न बनाओ, उसके अपने वजूद के हिस्से के तौर पे लो और कोशिश करो कि कलेक्टिवली एक स्ट्रगल लॉन्च करो। और वो आपके घर से शुरू होगी। अच्छा, वो बाहर से कभी नहीं आएगी। बाहर से आपको बनी गाला मिलेगा और ये जो GHQ मिलेगा और ये कैंटोनमेंट मिलेगा, ठीक है ना, और स्पिना मणि मिलेगा वाशिंगटन में जो है, और ये अरबों के जो है ना फार्म्स हाउसेस मिलेंगे। यही आपकी आइडियोलॉजीज बनाते हैं। ये चैरिटी अलखिदमत मिलेगा आपको, ये लोग मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अपनी चीज़ें तख्लीक करने की कोशिश करो, घर से स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।